بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اپنی امت پر جس باتوں کا خوف کھایا کرتے تھے، آپ نے لوگوں کو کہا کہ مجھے میرے بعد سب سے زیادہ تمہارے اوپر جس بات کا ڈر ہے وہ چیزیں ایک بھائی نے پوچھا ہے، تو اس میں سے سب سے پہلی چیز ہے دجال کا فتنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سب سے زیادہ جس بات سے ڈرایا ہے وہ دجال کا فتنہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں سب سے زیادہ تمہارے اوپر جس بات کا ڈر اور خوف ہے وہ دجال ہے کہ وہ تمہارے درمیان آئے گا، اور اگر میں زندہ رہا تمہارے بیچ میں تو میں تمہارے لیے کافی ہو جاؤں گا اور میں اس کا مقابلہ کروں گا تمہارے سامنے۔ اگر دجال آئے اور اس وقت میں تمہارے درمیان نہیں رہوں گا تو ہر انسان اس کے مقابلے کے لیے اپنے آپ کو ذمہ دار ہوگا، اور اللہ رب العالمین میری امت کے ہر مسلمان کا خلیفہ اور ذمہ دار ہوگا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو سب سے پہلے آپ اپنی امت پر دجال کا فتنہ اور دجال کا خوف آپ نے کیا اور ڈرایا، اور نماز میں بھی اس کی پناہ ہمیشہ مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ اور آپ نے اس سے بڑا ہمیں ڈرایا ہے اور فرمایا ما من نبی الا وقد حذر امتہ من الدجال، ہر نبی نے اپنی امت کو اس دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ دجال کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہے میرے بعد میں۔ دوسرا فتنہ جس کا آپ نے اپنی امت پر خوف کھایا وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ان اخوف ما خاف علیکم الشرک الاصغر الریا، کہا کہ میں سب سے زیادہ تمہارے اوپر جس بات کا خوف کھاتا ہوں وہ شرک اصغر ہے، اور مسند احمد کی حدیث ہے، اور البانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ یہ سب سے بڑا خوف آپ کا اندیشہ کہ آپ نے بتایا کہ لوگوں میں شرک اصغر یعنی ریاکاری پیدا ہو جائے گی۔ آپ کوئی بھی کام کریں گے لوگ دیکھیں گے، ان کے اندر نیت لوگوں کو دکھاوا، ریاکاری اور شہرت طلبی ہوگی، اور قیامت کے دن آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے پہلے جہنم ان لوگوں سے شروع کی جائے گی جن کے اندر ریاکاری ہوگی۔ جو مالدار ہوگا، جو اپنی دولت کو خرچ کرنے میں اس کے اندر ریاکاری تھی، تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ چاہتا تھا کہ لوگ تجھے داتا اور سخی کہیں، منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور دوسرا قاری قرآن، اور جس نے اپنے قرآن کی تلاوت میں اور لوگوں کو تعلیم دینے میں، دعوت کا کام کرنے میں اس کے اندر ریاکاری تھی کہ وہ چاہتا تھا کہ لوگ اس کو قاری کہیں، اللہ تعالیٰ منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈالیں گے۔ اور تیسرا وہ انسان جو جہاد میں اپنے آپ کو شہید کر دیا، اللہ کہے گا تو نے جہاد اس لیے کیا تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں، تو منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہ تمام سب سے بڑا شرک اصغر یہ بہت بڑا گناہ ہے، چاہے وہ قتل سے، مرڈر کرنے سے، اور ڈاکہ ڈالنے سے، چوری کرنے سے، زنا کرنے سے، لوگوں کو لوٹنے سے، سب سے بڑا گناہ شرک ہے، شرک اصغر، چاہے شرک اصغر ہو چاہے شرک اکبر ہو۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اخوف ما خاف علیکم بعدی، سب سے زیادہ میرے بعد میں تمہارے اوپر جس بات کا مجھے ڈر اور خوف ہے وہ کل منافق علیم اللسان، وہ ایسے منافق لوگوں کا جو صرف دکھاوے کے لیے اپنی زبانوں کو لمبی لمبی جاننے والے اور بکنے والے، لیکن یہ کہ یہ معاشرے میں مخلص لوگ نہیں ہوں گے۔ امام طبرانی نے اس حدیث کو روایت کیا اور مسند بزار میں حدیث موجود ہے، شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ تیسری چیز جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں سب سے زیادہ تمہارے اوپر جس بات کا مجھے ڈر ہے، اور فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا یا نعاء العرب، اے عرب کے لوگوں تمہارے لیے یہ بڑی افسوس کی خبر ہے۔ 2 مرتبہ آپ نے فرمایا، اور فرمایا کہ ان اخوف ما اخاف علیکم
الزنا والشہوۃ الخفیہ، میں سب سے زیادہ جس بات کا تمہارے اوپر ڈرتا ہوں وہ زنا کاری عام ہو جائے گی، اور کھلی ہوئی چھپی ہوئی شہوتیں، خفیہ طور پر جو لوگوں کے درمیان شہوتیں پھیلی ہوئی ہیں، جیسا کہ آج اسمارٹ موبائل ہے، اور افیئرس، شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی لڑکے اور لڑکیاں آپس میں تعلقات کو رکھے ہوئے ہیں، اور یہ کہتے ہیں یہ ہمارا یہ افیئرس چل رہا ہے، یا ہماری دوستی ہے، پاکیزہ دوستی ہے، کوئی اس میں تعلقات میں پاکیزگی نہیں ہوتی ہے، نفسانی خواہشات اور شہوتیں کوئی بھی پاکیزہ نہیں ہوتی ہیں، یہ سب بدبودار اور گندے اور زناکاری کے اڈے اور راستے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے زیادہ مجھے اس بات کا تمہارے اوپر ڈر ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے منبر پر، اور ہم آپ کے ارد گرد میں بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ نے فرمایا ان مما اخاف علیکم ما یفتح اللہ علیکم من زہرۃ الدنیا وزینتہا، اور پانچویں چیز ہے کہ دنیا تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ عام کر دے گا۔ کہا کہ میں سب سے زیادہ جس بات کا مجھے ڈر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر دنیا کو کھول دے گا، اور دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی عیش و آرام تمہیں خوب مل جائے گی، اور جو چاہو گے وہ مل جائے گا، اور یہ سب سے زیادہ خطرہ اور تمہارے دین سے بربادی اور دین سے دوری اور اللہ کے لعنت اور اللہ رب العالمین کی عذاب کے مستحق قرار دے گی یہ دنیا، جیسا کہ یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم، میں سب سے زیادہ تمہارے اندر اس بات کا ڈرتا ہوں کہ ایک آدمی قرآن مجید پڑھے گا یہاں تک کہ وہ بہت زیادہ اپنی قرات اپنے دین پر بڑا اس کو مغرور ہوگا، اور اس کے بعد میں پھر وہ اسلام سے مرتد ہو جائے گا اور اسلام سے نکل جائے گا، اور اپنے پیٹھ پیچھے دین کو چھوڑ دے گا، اور اپنے پڑوسیوں پر ہتھیار لے کر دوڑ پڑے گا اور ان کو مشرک قرار دے گا۔ میں نے کہا یا نبی اللہ، ان دونوں میں سے کون زیادہ شرک کا زیادہ مستحق ہے؟ کیا شرک کا تہمت لگانے والا یا جس پر تہمت لگائی گئی ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شرک کی تہمت لگانے والا، کہ شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ حدثنی بامر اعتصم به، مجھے ایسی بات بتائیے کہ جس سے میں اپنے آپ کو بچا سکوں۔ آپ نے فرمایا قل ربی اللہ، آپ کہو میرا رب اللہ ہے، ثم استقم، پھر استقامت پیدا کرو، یعنی توحید پر قائم رہو اور توحید پر اپنی زندگی کو گامزن رکھو۔ میں نے کہا یا رسول اللہ ما اخوف ما تخاف علیہ، سب سے زیادہ کس بات کا مجھ پر آپ ڈرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا فاخذ بلسان نفسہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑ لیا۔ قال ہنا، یہ ہادہ خاص کا آپ نے فرمایا کہ ہادہ یہ زبان ہے جس کی وجہ سے سب سے زیادہ مجھے تمہارے اوپر ڈر ہے۔ تو یہ حدیث صحیح حدیث ہے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث میں آپ کا ارشاد ہے کہ اخوف ما اخاف علیکم علی امت الائمۃ المضلون، کہ میری امت میں سب سے زیادہ جن بات کا مجھے خوف ہے وہ گمراہ کرنے والے ائمہ ہوں گے، امام علماء جو میری امت کو گمراہ کریں گے اپنی دعوت سے، جو نبی علیہ السلام کی دعوت کے علاوہ ہوگی۔ اسی طرح سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان اخوف ما اخاف علیکم علی امتی من عمل قوم لوط، سب سے زیادہ مجھے جس بات کا میری امت پر مجھے ڈر اور خوف ہے کہ میری امت کے اندر بھی قوم لوط پیدا ہو جائے گا، لواطت عام ہو جائے گی، لوگ زنا کاری بدکاری، جیسا کہ آج بہت سارے نوجوانوں میں یہ برائی پائی جاتی ہے۔ سنن ابن ماجہ اور ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اور اسی طرح سے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اخوف ما اخاف
علی امتی الائمۃ المضلون، میں سب سے زیادہ میری امت پر جس بات کا ڈرتا ہوں وہ گمراہ کرنے والے ائمہ جو کہ بلا علم کے اپنی اپنی جماعت اور مذہب اور مسلک کی دعوت دیں گے اور لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو تقریباً 10 باتیں ہیں جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت پر جس بات کا مجھے ڈر ہے۔ پہلی بات دجال کا فتنہ، دوسرا شرک اصغر، تیسرا عورتیں، اور چوتھا دنیا کی نعمتیں، اور پانچواں وہ منافق جو کہ لمبی چوڑی زبان استعمال کرتا ہے، اور چھٹا قوم لوط کا لواطت کا پایا جانا، ساتواں زبانیں گمراہ کرنے والی، آٹھواں ہے جو قرآن کو پڑھے گا اور قرآن سے نکل جائے گا، اور نواں وہ گمراہ کرنے والے ائمہ علماء جو دین کو آڑ بنا کر لوگوں کو گمراہ کریں گے، اور 10ویں چیز ہے سود خوری عام ہو جائے گی، جیسا کہ آج انشورنس اور بیمہ اور مختلف قسم کے لوگ انشورنس کے ذریعے اپنی زندگیوں کو برباد کیے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے ممبر پر، ہم آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا ان مما خاف علیکم من بعدی، میرے بعد تمہارے اوپر جس بات کا مجھے ڈر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا عام کر دے گا، دنیا کی زیب و زینت تمہارے لیے عام ہو جائے گی۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل فخر اخشی علیکم، غریبی اور فقیری کا مجھے تمہارے اوپر ڈر نہیں ہے، ولیکن اخشی ان تبسط الدنیا علیکم کما بسطت علی من کان قبلکم، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تمہارے اوپر دنیا عام ہو جائے گی، عیش و آرام جیسا دوسرے امتوں پر، اسی طرح دنیا بہت زیادہ اللہ نے دے دیا تو انہوں نے فتنافسوا فیہا، تو دنیا کے اندر انہوں نے ایک دوسرے کا کمپٹیشن کہ مجھے اس سے زیادہ اچھا گھر، اس سے اچھا دولت، اس سے اچھی شہرت اور اس سے اچھی گاڑی، یہ تمام اسی طرح ایک دوسرے میں کمپٹیشن کریں گے۔ فَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ، جیسے دنیا تم سے پہلے کے لوگوں کو تباہ اور برباد کر دی ہے ویسے تم کو بھی برباد کر دے گی۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدنیا حلوۃ خضرہ، یہ دنیا بہت ہی میٹھی اور بہت ہی سبز و شاداب ہے، وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، اللہ تعالیٰ تمہیں اس دنیا کا جانشین بنائے گا اور تمہیں دیکھے گا کہ تم اس کے اندر کیسے کام کرتے ہو۔ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاء، لوگو دنیا کے زیب و زینت اور عیش و آرام سے ڈرو اور عورتوں سے ڈرو، کیونکہ یہ دو چیزیں انسان کو برباد کر دیتی ہیں، جیسا کہ آج مسلمانوں کا حال ہے، ہر جگہ تباہی و بربادی، ہماری دولت بھی ہے، عورتیں بھی ہیں، مگر بے حیائی، شر و فساد، اسی دولت کی وجہ سے لوگ انسان عورتیں آپے سے باہر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کہ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واتقوا النساء، عورتوں سے ڈرو، کیونکہ عورتیں دنیا کے اندر وہ تمہارے لیے خاص ہیں، اور یہ عورتیں سب سے زیادہ فتنے کا مردوں کے لیے سبب بنیں گی، تباہی اور بربادی انہی سے آئے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اول فتنۃ بنی اسرائیل کانت فی النساء، سب سے پہلے تباہی بربادی بنی اسرائیل کی عورتوں سے شروع ہوئی، جیسا کہ آج ہمارے معاشرے میں ہر جگہ رنگ برنگ کی بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے، اور دینداری نام رکھتے ہیں بس، باقی تو گھروں کا ماحول تباہی بربادی اور بے حیائی بے پردگی عام ہوتی جا رہی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عورتوں کی اور اپنے بچیوں کی اور اپنے نوجوانوں کی اصلاح کرنے کی فکر کریں۔ عورتیں آج سب سے زیادہ فتنوں کا سبب بنی ہوئی ہیں، عورتوں سے دوری اور ان کے اختلاط نے نوجوانوں کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ یہ اسمارٹ فون ہے اور موجودہ ماڈرن مختلف طریقے ہیں جس سے انسان آج بربادی کی طرف جا رہا ہے۔ تو آپ کا جو سوال تھا کہ سب سے زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن چیزوں کا امت پر خوف کھایا ہے، یہ چند چیزیں تھیں جن کو آپ نے سنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔